السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 103 سے 107 تک، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، تو جب تم پوری کر لو نماز پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہو کر، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ فإذا اطمأننتم، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فأقیموا الصلاة، تو نماز قائم کرو۔ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو صلاۃ الخوف کا ذکر تھا کہ جب نماز پوری کر لو پھر اللہ کو یاد کرو۔ بے شک نماز بھی ذکر ہے، اس کے بعد بھی ذکر کی تاکید ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، مختلف آیات ہیں جس میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے علاوہ ارشاد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھے اور پہلوؤں پر۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھے اور پہلوؤں پر، یعنی کسی بھی حالت میں اللہ کو بھلانا نہیں۔ اور مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پہ رحمت چھا جاتی ہے، ان پہ وقار اور سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ محفل یا مجلس جس میں اللہ کے ذکر کے بغیر انسان اٹھ جائے وہ گویا گدھے کا مردار کھا کے اٹھے، اور یہ مجلس قیامت کے روز ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے حالات کے سیٹ ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں جنگ کے احکامات ہیں، ساتھ نماز کے احکامات ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار، کوئی بھی کام نہیں روکنا، کام بھی چلتا رہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی، اس حالت میں بھی سستی نہیں کرنی۔ اگر جنگ کی حالت میں سستی نہیں کرنی تو عام حالات میں نماز کی سستی ہونی چاہیے؟ نماز تو عام حالات میں نماز ضروری ہے، مرد کی نماز تو گھر ہوتی ہی نہیں۔ مومن نماز قضا نہیں کرتا، اس سے قضا کبھی ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی نیند کا غلبہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ٹائم پر نماز نہیں پڑھی گئی، اس کو قضاء الوفات کہتے ہیں، یعنی نماز فوت ہو گئی اسی لیے اس کو فوت ہونا کہتے ہیں کہ وہ کھو گئی ہم سے۔ لیکن جو ہی ٹائم ملے، وقت کا ٹائم نہیں، انتظار نہیں کرنا کہ اگلی نماز کا وقت ہو، نہیں، یاد آئے فوراً پڑھ لی جائے، وقت جب امن میں ہو جائے یا سو کے اٹھے فوراً پڑھ لی جائے۔ کبھی کبھار ایسے ہونے میں کوئی حرج نہیں، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے آگے پیچھے ہو سکتی، لیکن خود سے لیٹ کرنا، بیٹھے رہنا، آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، جس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اللہ نے منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بلایا جائے سستی سے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو نماز کو پڑھنا ہے ہمیشہ ہر حال میں، اور اللہ کو یاد کرنا ہے ہر حال میں، اور جب اطمینان ہو جائے تو پھر نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ جنگ کی حالت میں آگے پیچھے ہو سکتی، مومنوں پر فرض ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اسلام لانے کے بعد بہترین عمل کیا؟ آپ نے فرمایا
نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور بے شمار اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے صبح و شام کے اذکار ہے، آنکھ کھلتے ہی ذکر ہے، کپڑے پہننے کا ذکر ہے، واش روم جانے میں ذکر ہے، باہر آنے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارا ہمیں گائیڈ بھی کیا، کیونکہ ذکر ایک قوت ہے، ایک ہمت ہے، مشکلوں سے نکلنے کے لیے ایک آسان راستہ ہے، اور اس کی خود سے خود تعداد مقرر کر کے تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھا جائے۔ اللہ کو گنتی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں۔ تو جو ٹائم ملے، جب بھی آپ اپنا، چاہے کھانا بنا رہے ہوں، چاہے گھر کا کام کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، زبان چلتی رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا وہ دل جو اللہ کا ذکر کرتا ہے زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو اپنے دلوں کو زندہ رکھنا ہے، حالات کا انتظار کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، نہ تم سستی کرو کسی قوم کے تعاقب میں، تلاش میں، إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تم بے آرام ہو، تکلیف اٹھا رہے ہو، تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو نہیں وہ امید رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں ہے کہ کسی بھی قوم کا اگر تعاقب کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کی تلاش میں کم ہمتی نہ کرو، سستی اور چلاکی سے گھات کی جگہ بیٹھ کر ان کی خبر لو، اور اگر قتل اور زخم اور تکلیف پہنچتی ہے تو کیا انہیں نہیں پہنچتی؟ اور تمہاری اور ان کی تکلیف کا فرق دیکھو کتنا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ سے امید ہے، تمہیں تو اس راہ میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ کوئی راستہ تم طے کرتے ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، کچھ دشمن سے کچھ لیتے ہو، کسی وادی کو طے کرتے ہو، کوئی راستے کی تکلیف اٹھاتے ہو، تمہیں تو اللہ سے ایک ایک قدم پہ اجر ہے، انہیں تو کوئی اجر نہیں۔ وہ تو دنیا کی خاطر مر رہے ہیں، وہ تو دنیا کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ تو دنیا میں ایک نام کے لیے، ایک عہدے کے لیے، ایک رینک کے لیے، ایک سٹار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور حکم ہے کہ بندھے ہوئے ہیں۔ تمہیں تو اللہ کی رضا عزیز ہے، تمہیں تو جان دینا بھی کچھ مشکل نہیں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ شہید ہو کر ہمارے لیے جنتیں ہیں۔ تو کتنا فرق ہے تمہاری اور ان کی سوچ میں، تو کتنا فرق ہے تمہاری اور ان کی ایفرٹ میں، ان کی ایفرٹ بغیر کسی پھل کے، اور تمہاری ہر ایفرٹ پہ رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی رضا۔ تو کتنا فرق۔ اگر وہ دنیا کی خاطر کھپ رہے ہیں، دنیا کی خاطر یہ سب کچھ سہ رہے ہیں، تو تم اللہ کی خاطر نہیں سہ سکتے؟ اور اللہ تو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آخرت کے لیے تھکانا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ تو شرمندہ کرنے والی آیت ہے کہ کمپیئر تم کس کے ساتھ کرتے ہو، ان کی دنیا کی کوششیں، تمہاری آخرت کی کوششیں۔ اور جو آخرت کا راہی ہوتا ہے، جو بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی منزلوں پہ تھک نہیں جاتے، ہار نہیں جاتے، وہ دیکھتے رہتے ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگیوں میں اور ان کی محنتوں پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ لگے کہ کب انہوں نے سکون سے، مزے سے اپنے گھروں میں آرام کیا، اپنی بیویوں اور بچوں کے پاس بیٹھ کے انجوائے کی، کب کبھی انہوں نے جا کے اپنی ہوٹلنگ کی ہے، یا بچوں کے ساتھ کہیں، بڑوں کے مطلب مل کے فیملی کے ساتھ کہیں، دل ان کا بھی کرتا ہوگا، لیکن وہ ایک مشن پہ چل رہے تھے۔ ہم تو دنیا میں جیسے آئے ہی مزے لینے ہیں، اور جو ضروری ہے وہ بھی نہیں، وہ تو ہم کرتے نہیں۔ جو نماز ہے، جہاں بھی جائیں چلیں، سیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، نماز کا فکر ہو، کہیں انجوائے کرنے کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، سائحات بن کے جائیں کہ اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے جائیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، پھر تو ثواب ہے۔ کیونکہ مومن کا ہر کام جو بھی وہ کرتا ہے، اگر اس میں اس کی اللہ کی رضا کی نیت وہ رکھ لیتا ہے کہ میں اگر گھر سے بچوں اور بیوی کو لے کے بھی جاؤں تو حلال کام ہے، ان کو خوش کرنا، اللہ راضی ہوگا، ان کے لیے کھانا بناتی ہوں، اللہ راضی ہوگا کہ ان کی خدمت اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے اور یہ میرا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہر کام، مومن کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر اس کی جو نیت ہے وہ اللہ کے ساتھ سیٹ ہو جائے، اللہ کی رضا کی طرف لگ جائے۔ ہمارے اندر یقین کی کمی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دین کا کوئی بھی کام کرتے وقت
وہ انجوائمنٹ اور وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی کام میں بھی ہمیں ہو کہ ایک کیا ہوتا ہے، ایک بوتل کے ڈھکن میں کوئی لکھ دیا جائے نا کہ ایک گاڑی نکلے گی، بے شمار چیزیں لوگ خریدی جاتے اور دیکھی جاتے، ڈھیر ڈھکنوں کا اپنے پاس لگا لیتے، یقین ہوتا ہے نا۔ اور اللہ اتنے بڑے بڑے اجر دینے والا۔ اللہ نے فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچا ان کو بھی تم نے زخم پہنچائے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں ہمیشہ اجر کی امید ہو تو ہم کبھی بھی ڈھیلے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرے اس کے ساتھ جو اللہ نے تجھے دکھایا، جو حق اللہ نے تم پہ نازل کیا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والا نہ بن جانا۔ اس میں اس کا شان نزول میں کئی باتیں ہیں، لیکن ایک واقعہ مشہور ہے کہ انصار قبیلے میں ایک شخص جو ابیرک قبیلے کا تھا اور بشیر بن ابیرک اس کا نام تھا، اس نے وہاں آٹا اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا، تو یہ ایک شخص تھے رفاعہ بن زید، شام سے آئے ہوئے قافلے سے انہوں نے ایک تھیلا آٹے کا خریدا اور اپنے گھر میں محفوظ کر لیا، جس میں کچھ ہتھیار اور زریں اس تھیلے کے اندر رکھنی، تلواریں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ رات کو اس شخص نے، یہ جو بشیر بن ابیرک تھا، اس نے رات کو نقب لگا کر وہ اناج اور ہتھیار نکال لیے اور پھر اسے ایک یہودی کے گھر میں اس نے محفوظ رکھ دی، امانتاً رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ اس کو کوئی چوری کا مال بتایا تھا، اس کو کیا پتہ، اسے کہا کہ یہ میری امانت ہے رکھ لو، تو اس نے رکھ لیے۔ اب صبح کو جب ان کو پتہ چلا رفاعہ کو کہ میرے گھر سے چوری ہو گئی ہے، نقب لگی ہے، تو انہیں کچھ شک تھا اس شخص پر، اس کی کچھ عادتیں ایسی ہوں گی۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، یہ تو اس یہودی کے گھر سے نکل آئے گا سارا کچھ، یہ دیکھیے راستے میں قدرتی بات ہے کہ آٹے کے تھیلے میں یا تو اس نے خود سوراخ کر لیا یا تھا ہی سوراخ جس سے آٹا جو ہے اس کے گھر سے یہودی کے گھر تک تھوڑا تھوڑا بکھرا ہوا نظر آیا۔ اس نے کہا آپ اس کے گھر کی تلاشی لیں۔ جب تلاشی لی تو واقعی اس کے گھر سے چیزیں نکل آئیں، کیونکہ اس نے تو رکھی ہوئی تھی امانتاً۔ اب وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ مان نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا اس نے چوری کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ لایا گیا اور یہ اس بشیر کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ آ گیا اس کی حمایت کرنے کے لیے۔ اب یہودی کے ساتھ کون، اس کا تو کوئی گواہ ہی نہیں تھا جس کو وہ کہتا کہ یہ میرے ساتھ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قبیلے کی باتیں سنی تو انہیں لگا شاید وہ سچ بول رہے ہیں اور یہودی جھوٹ ہے، تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ میرے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ نے آپ کو حق دکھایا اس کے مطابق ان خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا نہ کیجیے۔ واستغفر اللہ سے استغفار کیجیے۔ کیوں؟ آپ غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں لگا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آپ نے دو لوگوں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں اپنے دروازے پہ سنی، آپ باہر آئے، فرمایا دیکھو میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور زیادہ تیز زبان کا ہو، میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور اگر واقعی اسے پتہ ہے کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ دھوکے سے کچھ لے رہا ہے، تو یاد رکھو جو بھی چیز وہ لیتا ہے وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ یہ سن کے وہ دونوں رونے لگ پڑے، ایک کہے کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، دوسرا کہنے لگا میں حق چھوڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور اپنے حق کو صحیح طور پہ تقسیم کر لو، پھر قرعہ ڈال کر حصہ لے لو، اور جو رہا سہا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو یعنی اللہ کے نبی انسان ہونے کی وجہ سے مسٹیک کر سکتے تھے، کیونکہ قاضی کو تو صرف گواہوں کا ہی پتہ ہوتا ہے، ان کی باتوں سے ہی انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی استغفار کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ تم جھگڑا کرو ان لوگوں کے بارے میں جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفس سے، اور پھر وہ لوگ بھی استغفار کریں جو اس کی غلط حمایت کر رہے تھے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا ان لوگ خیانت کرنے والوں کے بارے میں جھگڑا کرنے والا سارا قبیلہ اٹھ کے آ گیا، انہیں نہیں پسند، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ کو پسند نہیں ہے خیانت کرنے والا گناہ گار، بغیر یہ دیکھے کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا، اس منافق کی سب حمایت کرنے لگ پڑے۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے تھے لیکن اللہ سے کہاں چھپا جا سکتا تھا۔ اس کے نیکسٹ کل کی آیات میں یہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے تم چھپ سکتے ہو، تمہاری بے ایمانیاں، تمہاری یہ حرکتیں اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ تو کسی بھی انسان کی حمایت کرتے وقت انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، صرف اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے ان کا ساتھ دینا بری بات تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کر کے تو ان کو ایک بدنام کرنا چاہتے تھے، اسلام کو اور دین کو، کہ دیکھو جی ان کے فیصلے، دیکھو جی انہوں نے کسی بیچارے حقدار کو حق جو تھا اس کو دلوایا نہیں۔ تو اللہ تو بچانے والا اپنے نبی کو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا یہ فرمان کہ میں ہوں تجھے بچانے والا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔